نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 65 سورۃ النساء آیت نمبر 123 سے لے کر 134 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے بِأَمَانِيِّكُمْ ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، ولا اور نہ امانی ساتھ آرزوؤں کے، اہل الکتابی اہل کتاب کی۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ کم سے مراد مسلمان ہیں، نہیں ہے ساتھ تمہاری آرزوؤں کے یعنی تم مسلمانوں کی آرزوؤں کے، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ساتھ آرزوؤں کے اہل کتاب کی۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا تمہاری نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا تمہاری نسبت ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے، یعنی جب قرآن آ گیا تو باقی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ سے لے کر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی یہ ساری آیتیں جو ہیں اس وقت نازل ہوئی تھیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کی حجت کو ان اہل کتاب کے خلاف ظاہر اور غالب کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ ساری بات تفسیر طبری میں آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان کچھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور یہ ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ اہل کتاب کہہ رہے تھے کہ ہمارا نبی پہلے آیا، ہماری کتاب پہلے نازل ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہماری کتاب فائنل آرڈر ہے، پچھلی تمام کتابوں کو وہ منسوخ کر دیتی ہے اور اب قابل عمل سے یہی کتاب ہے، اس لیے ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نجات اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور اہل کتاب کیا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا من جو کوئی یہ عمل کرے گا سوءً برا یجزا بہ جزا دیا جائے گا ساتھ اس کے۔ اللہ کے فیصلے کی بنیاد یہ ہوگی کہ جو برا عمل کرے گا اس کو ویسی ہی جزا دی جائے گی۔ یجزا بہ کی جو ضمیر ہے وہ برائی کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو برا کرے گا اس کو بری جزا ملے گی تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدْ لَهُ،
اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بات اچھے سے واضح کر دی گئی کہ نجات آرزوؤں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ملے گی، یعنی دین ظاہری نمود و نمائش، یعنی جو ظاہری طور پر کی جانے والی نیکیاں ہوتی ہیں، ریاکاری پر مبنی نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا نام نہیں ہے، نہ خواہشوں کا نام ہے اور نہ آرزوؤں کا نام ہے، بلکہ دین تو اس ایمان کا نام ہے جو دلوں میں راسخ ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ انسان کے خالی دعووں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں یعنی مسلمانوں کو اور انہیں یعنی اہل کتاب کو محض تمناؤں کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ نجات کا انحصار اللہ کی اطاعت اور اس کی شریعت کا اتباع کرنے پر ہے۔ اب یہ اہل کتاب بھی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، ہم اس بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 میں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ آپ کو اگر یاد ہو یہ آیت کہ جس میں یہ اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو کچھ ہی دن، اور اتنے دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انہوں نے کہا یعنی اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی ہوں گے یا پھر نصارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی اس بات کے لیے دلیل لائیں اگر وہ سچے ہیں تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ اہل کتاب بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، یوں کہہ لیجئے کہ سستی نجات کا عقیدہ رکھتے تھے، اور یہی سستی نجات کا عقیدہ آج کا مسلمان بھی رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عقیدہ ہم انسانوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم تو کوئی ایسی بات اپنے دل میں نہیں لاتے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اپنے دل کو اس غلط چیز پر آمادہ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ غفور رحیم ہے، اتنے لوگ غلط کرتے ہیں، ہم نے اگر تھوڑی بہت غلطیاں کر بھی لیں تو کیا حرج ہے، تو یہ وہی سستی نجات کا عقیدہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی طرح آج کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور دنیا میں ہی جنت کا دروازہ بنا رکھا ہے، بہشتی دروازہ بنا کے رکھا ہے کہ جو اس سے گزر جائے گا ایک دفعہ بھی بے شک اپنی زندگی میں جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ وہ سستی نجات کے نسخے ہیں جو آج مسلمانوں نے بنا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام غلط عقائد کی تردید میں فرماتے ہیں کہ نجات کا اصل قانون یہ نہیں ہے، نجات کا اصل قانون تو یہ ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہاں جو یہ بات ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، نازل ہوئی تو مسلمان شدید پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ٹھوکر لگتی ہے یا کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام جو پریشان ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے؟
کہ ہم جو غلطی کریں گے اس کی پنشمنٹ آئے گی، اس کی جزا ملے گی، تو ہم تو پل پل کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میانہ روی اور استقامت اختیار کرو، یعنی اپنے عمل کو کنٹینیو رکھو. تمہیں جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا تمہیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، تمہیں کانٹا چبھ جاتا ہے، مثلا آپ کبھی کھانا بنا رہی ہیں اور ہاتھ کٹ جاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں یہ ان گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوتے ہیں. ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی مَن یعمل سوءا یجزا بہ، اور اس نے کہا کہ اگر ہم کو ہر برے عمل کی جو ہم نے کیا سزا ضرور ملے گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. بہت انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری کاؤنٹڈ ہیں اور سبھی کی پنشمنٹ ملے گی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو بچے نہیں پائیں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن کو اس کی مصیبت کی صورت میں جو اس کو اس کے جسم میں پہنچے اور جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، بہت سے برے عملوں کی سزا مل جاتی ہے. اسے مسند ابی یعلا نے بھی روایت کیا ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. اب اس حدیث میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے جسمانی اعتبار سے، کوئی سر درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے جسمانی اعتبار سے، یا پھر کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے، مال سے تکلیف آ گئی، اولاد سے تکلیف آ گئی، جذباتی طور پر کوئی تکلیف آ گئی، جتنی بھی تکالیف ہیں اس سے مسلمانوں کے برے اعمال دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی صاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو نامہ اعمال سے مٹایا جا رہا ہوتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ صحابہ کرام جب اس آیت کے حصے کو پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن کی بہت سی آیتوں کو، اور ابھی ہم بھی یہ والی آیت کا حصہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے سے پریشانی لاحق نہیں ہوتی جیسے کہ صحابہ کرام کو ہوتی تھی کہ ایک ایک چیز کو اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑنا شروع کر دیا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. ایک نماز ہی کے عمل کو دیکھ لیجئے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز 100% پرفیکشن پر ہے؟ کوئی بھی نہیں. کبھی کوئی کوتاہی تو کبھی کوئی کوتاہی. ہر اعتبار سے اگر نماز درست ہے تو کبھی دھیان کدھر چلا گیا، اچھے بھلے نماز پڑھ رہے تھے، دھیان کہیں اور چلا گیا. تو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی اختیار کرو مطلب یہ کہ تم جتنا عمل کر سکتے ہو کرو، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت بھی اختیار کرو، اس کو کنٹینیوس کرو، تو انشاءاللہ اللہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صبح سویرے جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ فجر کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے دیگر کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک نیا وضو کر کے اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، تو تمام صغیرہ گناہ جو آپ کے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تمام صغیرہ گناہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی سال میں ایک بار اشراق پڑھ لے اس طرح سے تو سال بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ ڈیلی بیسس پر ہمیں یہ ایکٹیویٹی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دن بھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دھونے کے لیے روز صبح یہ عمل دے دیا گیا، اور کتنا خفیف عمل ہے، کتنا ہلکا پھلکا عمل ہے دیکھا جائے تو. پر یہ کوشش کرے گا وہ جو واقعی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوگا کہ یہ بھی وبال جان بن سکتے ہیں، یہ بھی ہلاک کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. چھوٹ تو ان سے بھی نہیں ہے. اور جو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کی بنا پر پکڑ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ بچ نہیں پائے گا پھر جس کو اللہ پکڑ لے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک کاموں میں سے، مِن ذَكَرٍ، مرد ہو، او انثى، یا عورت ہو،
اب یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہر اچھا عمل کرنے والا، خواہ وہ مردوں میں سے ہو خواہ وہ عورتوں میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی اس نے یہ تمام نیک اعمال ایمان کی حالت میں کیے ہیں۔ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا، اور نہ، يُظْلَمُونَ، وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، تل برابر۔ تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور باعث اجر نہیں ہے، یعنی ایمان سب سے پہلے چاہیے، اور ایمان کے ساتھ کیا چاہیے؟ عمل صالح چاہیے۔ اب کرنے والا اس کو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کی بہترین جزا ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نقیرہ، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا سوراخ۔ یہ اس چھوٹے سوراخ کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے پشت پر ہوتا ہے۔ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے پشت پر آپ کو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے، اس کو نقیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر، یعنی اس سوراخ برابر بھی، یعنی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب مرد اور عورت نیک اعمال کریں تو اجر میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور مرد بھی نماز پڑھتا ہے تو مرد کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور عورت کو کم ثواب ملتا ہے۔ اب یہ بات سورہ نساء میں کیوں آئی؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، وہ ایک درجہ ذمہ داریوں کی بنا پر ان سے اونچے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مردوں کو زیادہ دیا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے نیک اعمال کی اور اس کے اجر کی تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورت نیک عمل کریں تو اجر میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ساری زمین تیار کر لیں لیکن اس میں بیج ہی نہ ڈالیں تو بتائیے پودا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ بالکل اسی طرح سے آپ بے شمار نیک اعمال کر لیں لیکن ایمان ہی نہ ہو، یعنی ایمان کا بیج ہی نہ ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً دین میں، ممن اس سے جو اسلم سونپ دے، سپرد کر دے، وجہہ چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے۔ بات یہاں چہرے کی ہو رہی ہے لیکن مراد اس سے اپنی ذات ہے، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات اللہ کے لیے تابع کر دی، اللہ کو سپرد کر دیا۔ اور یہاں سے مراد باطنی طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے، یعنی نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے۔ اب یہ ظاہری طور پر نیکوکار بھی ہے، یعنی اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے اور ظاہری طور پر وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے۔ تو دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات، اپنی نیت اللہ کے لیے تابع کر دی، اللہ کو سپرد کر دی، جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی وہ ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنے والا، اور اس سے مراد سننا طریقہ بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔
تو دینی اعتبار سے کوئی بھی کام خوبصورت تبھی ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. تو جس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. بات ابھی پیچھے عمل صالح کی ہوئی تھی نا، تو یوں سمجھ لیجئے عمل صالح کی ڈیفینیشن آگے آ رہی. عمل صالح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اور اسی بات کو یہاں پر اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. واتبع اور پیروی کرے ملت ابراہیم طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے حنیفاً جو یکسو تھے. حنیفاً کا جو لفظ ہے حا نون فا سے ہے، معنی پوری کائنات سے کٹ کر اللہ کی فرما برداری پورے شرح صدر کے ساتھ کرنے والا، مکمل طور پر فوکس انسان کو کہتے ہیں. پوری کائنات سے کٹ کر اللہ کی فرما برداری پورے شرح صدر سے کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، جو یکسو تھا، جو توحید پر تھا. حنیفاً سے مراد توحید پر ہونا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے انسان تھے، ساری قوم شرک میں مبتلا تھی، یہ واحد تھے جو حنیفاً تھے یعنی توحید پر تھے. پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفاً سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ملت کی پیروی کریں کا معنی یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے ویسے ہی آپ بھی توحید پر رہیں. اس بارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 تھی. اب کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ پیچھے بات ہوئی کہ جس نے اپنا آپ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ملت ابراہیمی کو بھی فالو کرے گا. وہ اس لیے کیونکہ یہ توحید پر تھے. شریعتیں تو فرق ہیں لیکن توحید کا سبق آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ان کو ابراہیم علیہ السلام ہی کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا. پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ فرما بردار تھے. اس بارے میں سورۃ النحل
آیت نمبر 120 میں آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، یعنی توحید پر تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کی اولاد مانگی تو انہوں نے اس حکم کو بھی ایکسیپٹ کیا. یہ نہ سوچا کہ میری نسل آگے کیسے چلے گی، اللہ کے اس حکم کو قبول کیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر ان کی بے شمار آزمائشیں ہوئیں، بے شمار آزمائشیں، اور یہ ہر آزمائش پر پورا اترے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں. اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں، اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خلیل ہیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خلیل صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے. خلیل کہتے ہیں ایسا دوست کہ جس کی محبت کے لیے دل خالی ہو جائے، یعنی صرف اسی کی ہی محبت ہو اور کسی کی محبت نہ ہو. اسی لیے آپ اس حدیث کے ابتدائی حصے پر اگر غور و فکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، یعنی میں بنا نہیں سکتا تھا، بنا سکتا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، کیونکہ ابو بکر بہت زیادہ سپورٹیو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سیرت میں بھی آپ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت کی طرح تھے. اتنا زبردست سپورٹ تھا، اور اسی سپورٹ کی بنا پر، اسی محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خلیل بنا سکتا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، عامر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لائے تو انہوں نے صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے جب یہ آیت تلاوت کی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ایک آدمی نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کے لیے یہ بات باعث ٹھنڈک ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ایک شخص فوراً بول اٹھا کہ یہ بات ابراہیم کی ماں کے لیے کتنی اچھی ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی کہ اس کا بیٹا اللہ کا خلیل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو لازماً اس کے پیچھے اس شخص کی فرما برداری ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ پائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں، تو ایک ہی راستہ ہے، اس کی فرما برداری کریں اور مکمل سبمیشن کریں، مکمل سپردگی کریں. جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ میں سکھاتا جا رہا ہے ہم اس پر اچھے سے، دل سے، خوشی سے عمل کرنے والے ہوں.
کتنی پیاری یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس نے تو اپنی پوری ذات اللہ کے سپرد کر دی. اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو سنے بھی وہی جو اللہ چاہے، جو دیکھے بھی وہی جو اللہ چاہے، جو سوچے بھی وہی جو اللہ چاہے، جو فیصلہ وہی کرے جو اللہ چاہے. اپنے دلوں کے معاملات، اپنے دنیاوی معاملات، اپنے دینی معاملات سب اللہ کے مطابق کرنے والا ہو، تو پھر اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی پیروکار ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، توحید کے معاملے میں وہ حضرت ابراہیم کو فالو کرنے والا ہو. وہ ابراہیم وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کو اللہ نے خلیل بنایا، تو پھر ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنائے گا. حضرت ابراہیم کو اللہ کے کسی فیصلے پر کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا. آج ہم اپنا حال دیکھیں، کوئی سچویشن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں آتی، کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا موقع، ہم فوراً سے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے موڈز آف کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی، کیونکہ وہ سچویشن دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ، ساتھ ہر شَيْءٍ، چیز کے، مُحِيطًا، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے، یعنی ساری قدرتیں آسمانوں اور زمین کی اللہ کے پاس ہیں. آسمان اور زمین کی ہر چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یعنی جو بھی غلط کرے گا وہ اللہ سے بچ نہیں سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. پھر جھکنے والا ہی عقل مند ہے، جو اللہ کے آگے جھک جائے وہی عقل مند ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.